الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ نے ہر شخص کو خوشیاں بھی دی ہیں اور ان کو غم بھی دیے ہیں۔ ہر انسان پر خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں اور غم بھی ملتا ہے۔ اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی دوست کی بھائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ضرور ہو جس سے ملاقات کر کے اپنے غم کو وہ ہلکا کرے، اپنے غم کو وہ بانٹے، تقسیم کرے۔ اور جب خوشیاں ملتی ہیں تو تب بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے ایسے دوست کی جس کو وہ اپنی خوشیوں میں شریک کرے۔ یعنی دنیا کے اندر ہر انسان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے اور اپنے دکھ اور درد کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کسی نہ کسی ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دوست کیسا ہو۔ دوست ایسا ہو کہ وہ اس کی پہچان بن جائے۔ کہتے ہیں کہ دوستوں کو دیکھ کے انسان پہچانا جاتا ہے۔ کوئی کیسا ہے، وہ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو، جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کو دیکھو۔ اگر اس کے دوست جن کے پاس یہ بیٹھتا ہے وہ اچھے ہیں تو یقیناً یہ بھی اچھا ہے، اور جن کے پاس یہ بیٹھتا ہے اگر وہ مجلس ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے دوست ہوتے نہیں ہیں۔ جو میں بات اگلی عرض کرنے لگا ہوں، ایسے لوگوں کے پاس وہ بیٹھتا ہے اور اصل اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ان کی اصلاح کا ذریعہ بنوں، میں ان کو دعوت دوں، میں ان کو اللہ کے در کی طرف بلاؤں، میں ان کو اللہ کے گھر کی طرف بلاؤں۔ اس کے لیے ظاہر ہے وہ تھوڑی دیر بیٹھے گا بھی، ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگائے گا، تو یہ ان جیسا ہو نہیں جاتا۔ اصل میں یہ ان کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب دوست بنانا ہی ہے تو دوست کیسے بنائیں؟
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ غالباً حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت عمران بن حطان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ چادر لپیٹی ہوئی ہے اور چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ایسے برے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے تنہائی میں بیٹھنا بہتر ہے۔ برے دوست ہوں ان سے بہتر ہے کہ دوست ہوں ہی نہ اور وہ تنہائی میں بیٹھ جائے، اور تنہائی بہتر ہے برے دوستوں سے، اور دوست ہوں تو اچھے بہتر ہیں برے دوستوں سے۔ اور ساتھ فرمایا کہ خاموشی بہتر ہے برا بولنے سے، خاموشی بہتر ہے برا بولنے سے، اور اچھا بولنا بہتر ہے برا بولنے سے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے اس حدیث پاک کا کہ اگر دوست ہوں تو وہ اچھے ہوں، اچھے آدمی کو اپنا دوست بنایا جائے۔ اچھی دوستی کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سوائے اللہ کے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس وقت سوائے اللہ کے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کیسے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو اس وقت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ فرمایا عادل بادشاہ، بادشاہ بھی ہے اور عدل اور انصاف بھی کرتا ہے۔ فرمایا تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اور فرمایا دنیا کے اندر ایسے دوست جو جب بھی ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، ان کا آپس میں ملنا اور ان کا جدا ہونا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو اب اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ آدمی دنیا کے اندر دوستی بھی ہے اور بیٹھتا اس وجہ سے ہے، اس لیے ملتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو رہا ہوں۔ مجھے امید ہے ہم اللہ کی ذات پہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اب دیکھیں آپ لوگ اپنے گاؤں سے آئے، اپنے گھر سے آئے، ہم لوگ استاذ جنوبی سے آئے، ہماری کوئی اور غرض نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں اپنا اللہ ہم سے محبت فرما لے، ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، تو یہ ہماری اٹھنا بیٹھنا، ہمارا یہ محبت کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے۔ ہم صرف اس نیت سے یہاں پر آتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں اسی نیت سے جدا ہوتے ہیں کہ پھر زندگی رہی تو ملیں گے، تو اسی طرح ملیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کا فائدہ اور آخرت کا ایک اور فائدہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے اور جن کی یہ خوراک ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے، وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان میں شرکت کرتے ہیں جن میں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، جن میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جن میں اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ تلاش کرتے ہیں ایسی مجلس کو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، فرض کیا اس وقت یہ سلا والی ہمارا ہے، اس وقت سلا والی کے اندر کتنی جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا؟ بہت کم، چند مدرسے ہوں گے جن میں طلباء بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں محو ہیں۔ اس کے علاوہ
کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر محو ہوں گے، اللہ کے دین کی بات سن رہے ہوں گے؟ کہیں کہیں ہوں گے نا، بہت کم۔ تو وہ فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے والے ہوتے کم ہی ہیں، تبھی تو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہر بندے اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ، تلاش کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو ذکر کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ خیر، تلاش کرتے ہیں۔ جب ان کو ایسی مجلس مل جاتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ فرشتے دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، ادھر آ جاؤ، جو تم چاہتے تھے یہاں مل رہا ہے، یہاں پر مل جائے گا، یہاں آ جاؤ۔ اب وہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ فرمایا اس طرح کرتے 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 آسمان تک تانتا بن جاتا ہے، اور پھر جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے، ختم ہوتی ہے مجلس، تو فرشتے اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دل کے اندر ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہے اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، شکر ہے اللہ پاک نے اس کو ظاہر نہیں فرما دیا، ورنہ میں، ہمارے قاری دانش صاحب بیٹھے ہیں، میرے دل کے اندر کتنا بغض ہے، اور میں کہتا ہوں جزاک اللہ، ماشاءاللہ کر سب کتنا اچھے ہیں، شکر ہے ان کو میرے بغض کا پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں، اور اللہ پاک نے ظاہر کر کے ان کے سامنے رکھا نہیں۔ میرے دل کے اندر کتنی نفرت ہے قاری غلام مرتضیٰ صاحب کی، ٹھیک ہے، میں سامنے کہہ رہا ہوں قاری صاحب اللہ پاک آپ کے بچوں کو زندگی دے، سلامتی دے، دعا دے، دعائیں بھی دے رہا ہوں، اور دل کے اندر نفرت کے بت میرے دل کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کی میں پوجا کر رہا ہوں۔ شکر ہے ہمارے یہ دل کی نفرتوں کو اللہ پاک نے دوسروں پر ظاہر نہیں فرما دیا۔ یہ بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے راز کو راز رکھا ہے، چھپائے رکھا ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ ستار ہے، اللہ ستار ہے۔ اللہ پاک پردے ڈالنے والے ہیں، اللہ پاک چھپانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے گناہوں کو بھی چھپا دیا ہے، ایک تو ہے دل کی کیفیت، اس کو بھی چھپا دیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے دلوں کے اندر نہیں، ظاہری ہونے والے گناہوں کو بھی چھپا دیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک کا ہر انعام ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ اس مجلس کے اندر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بات آئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر، جس طرح ہر چیز کی بو الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے اور بو بھی الگ ہے، بدبو جسے کہتے ہیں، بدبو الگ ہے۔ پخانے کی بدبو الگ، پیشاب کی بو الگ، اور اگر کوئی چیز خراب ہو جائے اس کی بدبو الگ، جانور مر جاتا ہے مردار اس کی بدبو الگ، حلال جانور مرتا ہے تو اس کی بدبو الگ، حرام جانور مرتا ہے تو اس کی بدبو الگ، نالی سے گزرتے ہیں تو اس کی بدبو الگ، ہر چیز کی الگ بدبو ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا کہ ہونے والے ہر گناہ کی بدبو اٹھتی تو پھر آپ بتائیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ میں آپ کے سامنے بڑا نیک بنا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بڑا نیک لگ رہا ہوں، میری نیکیوں کو اللہ پاک نے ظاہر کیا ہے، نماز کو ظاہر کیا ہے، نفل کو ظاہر کیا ہے، تلاوت کو ظاہر کیا ہے، لیکن ہونے والے گناہوں کو اللہ پاک نے چھپا دیا ہے۔ اگر ہر گناہ کی بدبو الگ ہوتی، ہر گناہ کی بدبو الگ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ کوئی بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا گوارا نہ کرتا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا برداشت نہ کر سکتے۔ کسی پسینے کی تھوڑی سی بدبو گرمی میں آئے نا، کہتے پرو جا، نہا کے نہیں آیا، نہا لیتا، کم از کم کپڑے بدل لیتا، تھوڑی سی خوشبو لگا لیتا۔ آداب نہیں آتے مجلس میں جانے کے۔ اگر ہم گناہوں کے ساتھ آتے، ہر گناہ کی بدبو بھی اٹھتی تو پھر ہم سب کا کیا حال ہوتا۔ اللہ پاک نے چھپا دیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی یہ نعمت ہے، گناہوں کو چھپا دینا۔ اس لیے اللہ پاک کی ایک صفت ہے، اور جو آدمی اللہ پاک کی اس صفت کو اپنا لیتا ہے، اس صفت کو اپنا لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص دنیا کے اندر ایک مسلمان بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا نا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔
کتنا بڑا انعام دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ یہ اصل میں یہ کیا ہے کہ اللہ پاک سے جن چیزوں کی ہم امید رکھتے ہیں، جن چیزوں سے کہ ہم امید رکھتے ہیں، مثلا میں کیا چاہتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو سر عام پھیلایا جائے؟ کیا میں چاہتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں چاہتا۔ کیا میں چاہتا ہوں جو میں نے گناہ کیے ہیں کر صرف یہاں کھڑے ہو کر پوری مسجد کے لوگوں کو بتائیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا، آپ بھی نہیں چاہتے، کوئی شخص نہیں چاہتا۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ میرا گناہ 138 چک کی مسجد کے نمازیوں کو بتایا جائے، تو کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ پورے سلا والی کو بتایا جائے؟ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ پورے ضلع سرگودا کو بتایا جائے؟ ارے اللہ کے بندے، یہاں پر ہم یہ نہیں چاہتے تو قیامت کے دن تو اربوں لوگ جمع ہوں گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گناہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے اس وقت پیش فرمائے، اور میں اگر تم نہیں چاہتے نا تو پھر اپنے بھائیوں کے گناہوں کو چھپا دو، چھپا دو۔ من ساتر مسلمن، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر چادر ڈال دیتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ پاک اس کے گناہوں پر آخرت میں قیامت کے دن اربوں خربوں لوگوں کے سامنے جب جائے گا اس کے گناہوں کو چھپا دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ خیر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ جاننے کے باوجود پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم ایک مسجد میں گئے تھے، تیرا لوگ نام لے رہے تھے، بیان ہو رہا تھا، ذکر کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا وہ کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ وہ جہنم کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ فرمایا اگر جہنم کو دیکھ لیتے یا اللہ وہ اور زیادہ ڈرتے، بن دیکھے ان کا یہ حال ہے تو دیکھ لیتے تو پھر تو اور زیادہ ڈر جاتے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ وہ تیری بنائی ہوئی جنت کو طلب کرتے ہیں، تیری جنت کو مانگتے ہیں۔ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ جنت کو دیکھا نہیں۔ فرمایا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے یا اللہ وہ اور زیادہ مانگتے، بن دیکھے ان کا یہ حال ہے تو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا۔ وہ اور کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی ذات مانگتے ہیں۔ فرمایا مجھے انہوں نے دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ دیکھا نہیں، ابھی تو آپ کی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ یہ تو نشانیاں ہم نے دیکھی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو دیکھا نہیں ہے، تیرے جلال کو نہیں دیکھا، تیرے جلووں کو دیکھا ہے، تیری نشانیوں کو دیکھا ہے، تیری علامات کو دیکھا ہے۔ تو یا اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر وہ دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ محبت سے سرشار ہو جاتے، اور زیادہ تیری ذات کو مانگتے، تجھ سے خوف چاہتے۔ فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کو جنت کا داخلہ دے دیا ہے، جہنم سے نجات دے دی ہے۔ ایک فرشتہ عرض کرے گا یا اللہ سب کو؟ ہاں فرمایا سب کو۔ وہ فرشتہ کہے گا اے اللہ سارے تو ذکر سننے کے لیے نہیں آئے تھے، ایک آدمی کرسب سے دم کروانے آیا تھا، وہ تو ویسے بیٹھ گیا تھا، کرسب فارغ ہوں گے تو پھر میں دم کرواؤں گا پھر جاؤں گا۔ یا اللہ ان میں سے تو ایک سپیکر والا بھی تھا کہ بیان ختم ہوگا تو میں کرایہ لے کے پھر بعد میں جاؤں گا، ٹینٹ والے بھی تھے، کرسیاں اٹھانے والے بھی تھے۔ یہ تو میں سمجھا رہا ہوں اس لیے نام لے رہا ہوں، باقی سارے ذکر والے ہیں، اللہ کی محبت میں آئے ہیں ہم۔ تو فرمایا کہ وہ مجلس اتنی برکت والی ہے، اس کی برکت سے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے نیک دوستی کی برکات، نیک دوستی کی برکات۔ نیک دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جو ان کو ملے گا ہمیں بھی وہ مل جائے گا، اچھے دوستوں کو جو ملے گا وہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے برے دوست کی اور اچھے دوست کی۔ فرمایا اگر ایک آدمی خوشبودار، خوشبوئیں بیچنے والا، عطار، خوشبوئیں بیچنے والا، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس کی دکان پہ جاتا ہے، خوشبو خریدتا نہیں ہے، خوشبو لگاتا نہیں ہے، مفت میں بھی نہیں لگاتا، جب وہاں سے نکلتا ہے تو وہاں سے اٹھنے والی خوشبو اس کے کپڑوں میں محو ہو جاتی ہے، اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو ملتا ہے نا کون سی خوشبو لگائی ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو نہیں لگائی،
کہاں سے لی ہے؟ نہیں میں نے تو لی نہیں ہے، میں نے تو لگائی نہیں ہے۔ یار آپ کے کپڑوں سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہاں میرا دوست ہے، خوشبو والا ہے، آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کے آیا ہوں تو یہ اس کی خوشبو ہے۔ فرمایا یہ اچھا دوست ہے۔ اچھے دوست کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی اچھائی کے اثرات اس میں بھی نظر آئیں گے، اس کی اچھائی کے اثرات اس میں سے بھی نظر آئیں گے۔ ایک آدمی ایک اللہ کے ولی کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھے، پھر جب وہاں سے اٹھے گا تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ بازار میں جا رہا ہے، نظر جھکی ہوئی ہے، کیوں؟ نظر جھکانے والوں کی صحبت سے اٹھ کر آیا ہے۔ جب وہاں سے جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ اللہ اللہ نہیں کرتا تھا، بھی اللہ والوں کی مجلس سے اٹھ کر آیا ہے، ان کے اثرات اس پر پڑے ہیں۔ اچھے دوستی کا یہ ثمر ہے۔ فرمایا برا دوست ایسے ہے کہ جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، وہ کام کر رہا ہے، یہ وہاں پہ بیٹھتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس نے رمبا نہیں بنوانا، دراتی نہیں بنوانی، دندے تیز نہیں کروانے، کوئی کام نہیں کروانا، صرف دوستی ہے۔ آدھا گھنٹہ بیٹھا، وہاں سے واپس آتا ہے، اس سے اٹھنے والی چنگاریاں جیسے ویلڈنگ والے کی چنگاریاں اڑتی ہیں، اس کے کپڑوں کے اندر بھی سوراخ ہو گئے ہیں، اس سے دھواں اٹھتا ہے، دھواں اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے۔ وہ جب اس کے کسی اور کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں یار آپ کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، تو آپ لوہار ہیں؟ کہتے نہیں لوہار تو نہیں ہو۔ کہتے لوہار سے دوستی ہے، لوہار سے دوستی۔ بھئی کوئی لوہار ہو تو محسوس نہ کرے، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، یعنی جیسا ہوگا اس کے اثرات اس پر ضرور پڑیں گے۔ اب کیا ہے وہ کام نہیں گیا لیکن وہاں بیٹھتا رہتا ہے۔ اگر سگریٹ نوش کے ساتھ دوستی ہوگی تو آہستہ آہستہ یہ بھی سگریٹ پینے والا بن جائے گا۔ اگر شرابی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ایک گھونٹ پی لے، چل نہ پی، زیادہ نہ سی، ایک گھونٹ پی لے، اور ایک گھونٹ پی لے، ایک گھونٹ کرتے کرتے بوتل پہ آئے گا، پھر ایسا آئے گا وہ شاید چھوڑ دے، یہ شرابی بن جائے گا۔ اگر کسی زانی کے پاس بیٹھے گا، زنا کی باتیں، عورتوں کی باتیں، حسن کی باتیں، اس کا دل مچلے گا کہ میں بھی کر لوں، ایک دفعہ چکھ ہی لوں، ایک دفعہ کر ہی لوں، کیسا ہوتا ہے؟ تو وہ اس کے پاس بیٹھے گا، اس کی باتیں سنے گا تو اس کے اثرات اس پر ضرور ہوں گے۔ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، جیسی مجلس ویسا اثر، جیسے دوست ویسا اثر۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کا دوست ہے، وہ ڈاکو ہے، ڈکیتی کرتا ہے، رازنی کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، اس کے سامنے عزت کچھ بھی نہیں، اس کے سامنے مال کی قدر کچھ بھی نہیں، اس کے سامنے کسی کی بہن بیوی بیٹی کی قدر کچھ بھی نہیں، اس کا روز کا کام ہے، روزانہ کا کام ہے۔ اب اس کا کیا ہوا؟ یہ بیچارہ کاروبار تھا، دکان تھی، آہستہ 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 نیچے جا رہا ہے۔ اب یہ غریب ہو رہا ہے، غریب سے مراد اس کے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، مالدار تھا غریب ہو گیا ہے۔ اس کا دوستی کسی ڈاکو کے ساتھ ہے، کہتا ہے یار رونا رو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کروں، اب بچوں کی فیسیں بھی ہیں، عید بھی آنے والی ہے اور ان کو کپڑے بھی لے کے دینے ہیں، دکان ہے تو وہ ختم ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ کہتے مل کے چلتے ہیں اس چوک پہ، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کیا کہے گا؟ استغفار کرو۔ وہ کیا کہے گا؟ توبہ کرو۔ وہ کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی کی ذات پہ درود شریف پڑھو۔ وہ اس کو ڈکیتی پہ لگائے گا، وہ اس کو کہے گا میں بھی کر رہا ہوں، مال کما رہا ہوں، تو بھی کما لے۔ اگر وہ وہاں سے اٹھے، مسجد میں آ جائے، مولانا کے پاس پہنچ جائے، جس شیخ کے ساتھ اس کا بیعت کا تعلق ہے، جس اللہ والے کے ساتھ اس کی نسبت ہے، ان کی مجلس میں جائے، رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ کے دستک دے اور ان سے پوچھے میرے مالی حالات یہ ہو گیا، میں کیا کروں کیا کروں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ استغفرو، استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، گناہوں کو معافی مانگو، رازق کو راضی کر لو، رزق خود بہت آ جائے گا۔ رازق کو راضی کر لو، رزق خود بہت آ جائے گا۔ وضو کر لو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لو، خالق سے مانگو، جس نے پیدا کیا وہ رزق دے دے گا۔ صبر کر لو، کم پر قناعت کر لو۔ یعنی برا دوست ڈاکو کے ساتھ دوستی ہے تو وہ مشورے ڈکیتی کے دے گا، وہ چوری کے دے گا۔ اگر کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی ہے تو وہ استغفار کی ترغیب دے گا، اللہ کے ذکر کی ترغیب دے گا، خالق کے سامنے کھڑے ہونے کی ترغیب دے گا۔ دوستیاں اچھی لگا لیں، اچھی دوستی بنا لیں۔ قیامت کے دن ایسا نہ ہو آیت کریمہ مفہوم اس کا یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے دوستوں کو وہ دیکھیں گے
تو وہ کہیں گے شکر ہے میں نے ان کی بات نہیں مانی، اگر ان کی بات مان لیتے تو ہم بھی جہنم کے اندر ہوتے۔ یہ تو ہمیں کہتے تھے کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، شکر ہے ہم نے اللہ کے رسول کی بات مان لی، شکر ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں پچھتاوا نہ ہو، بس ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے، ایسے لوگوں کے پاس فخر سے بتا سکے، فخر سے بتا سکے آپ کا دوست کون ہے؟ میرا دوست حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب ہے۔ آپ کے دوست کون ہے؟ میرے دوست مولانا الیاس گمن صاحب ہے۔ آپ کی دوستی کس سے ہے؟ میری دوستی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہے، میری دوستی فلاں عالم سے ہے، فلاں بزرگ سے ہے۔ کون؟ ہمیں دوستی کا لفظ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ہم نے لفظ دوستی کو ایسا بدنام کر دیا ہے، اور واقعتاً ایسا ہوا ہے، دو اصل کیا تھا؟ دو دوست بن گئے، یعنی میں اور وہ دونوں میل لیں تو ایک بنتا ہے، میرا دوسرا وہ ہے، دوسرا تو ایسا ہو جس کو بتاتے ہوئے فخر محسوس کر سکے، شرم ساری سے سر جھک نہ جائے، بلکہ ہم بتا سکیں میرے دوست وہ ہیں، ایسا ہو جس کی دوستی پہ فخر ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ مجھے فلاں کے ساتھ دوستی تھی، میری فلاں کے ساتھ محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، دنیا کے اندر جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر نشر ہوگا، اسی کے ساتھ وہ بیٹھے گا، اسی کے ساتھ اس کا حساب ہوگا۔ ہم خود حساب لگائیں، ہم نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے یا ہم نے بنانا کسی کو ہے؟ اگر ایسا ہو جس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ رہی، اس کو چھوڑ دو، نماز نہ چھوڑو۔ ایسا دوست ہو جس کی وجہ سے ذکر کی مجلس چھوٹ رہی، او اللہ کے بندے اس دوست کو چھوڑ دو، ذکر کی مجلس نہ چھوڑو۔ ایسا دوست جس کی وجہ سے دن بدن دین چھوٹتا جا رہا ہے، دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اس سے دور ہو جاؤ، دین کے قریب ہو جاؤ، اور ان کے قریب ہو جائیں جو پہلے دین سے قریب ہے، ان کے قریب ہو جائیں جو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، ان کے قریب ہو جائیں جو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، جو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، اللہ کی محبت سکھاتے ہیں۔ بھئی آج عصر کی نماز نہیں پڑھی، او سجی میں نا کہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں تھا، بس ہم تو چلے گئے تھے تو میری نماز رہ گئی۔ بھئی آج آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی لیٹ، بس جی وہ والی بال تھا تو وہ میچ کھیل رہے تھے، بس وہ میں نے ان کو کہا نماز پڑھنے چلتے ہیں، وہ لیٹ ہو گئے، میں بھی لیٹ ہو گیا۔ بس ان کی وجہ سے خود لیٹ نہ ہو، وہ آپ کی وجہ سے مسجد میں جلدی آ جائے۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ گراؤنڈ چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں تو آپ کی دوستی مبارک، سمجھا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے گراؤنڈ میں جاتے ہو۔ ہم لوگ گراؤنڈ میں اپنی نماز چھوڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ہماری تہجد چھوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس جی بس رات کو بیٹھے ہوئے تھے نا، لیٹ ہو گئے تھے، بیٹھے ہو 1 بج گیا، پتہ ہی نہیں چلا، پھر سو گئے تو فجر کی نماز بھی چلی گئی۔ کیا فائدہ ایسی دوستی کا؟ کیا فائدہ ایسی مجلس کا؟ تہجد نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز تو پڑھ لیں، عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھ لیں۔ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کی نماز وتر سے پہلے 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اللہ پاک تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا، میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے ہم دنیا کے اندر اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، اپنا بیلی بنائیں، اپنا یار بنائیں۔ یہ یار، بیلی، دوست، محبوب یہ مختلف الفاظ ہیں، ورنہ ایک ہی چڑیا کے 2 نام ہیں، یا کئی نام کہہ لیں، چڑیا ایک ہی ہے، کئی نام ہے اس کے، ٹھیک ہے؟ اسی کا نام پانی ہے، اسی کا نام واٹر ہے، اسی کا نام آب ہے، بات ایک ہی ہے، بات پانی ہے، دوستی ہے، محبت ہے، یاری ہے، ایک ہی لفظ ہے، مختلف لفظ ہیں، مقصد ایک ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جو ہماری دینداری کا ذریعہ بنے، اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنے، نہ کہ ہماری دین سے دوری کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اچھے دوست نصیب فرمائے، اچھے دوست تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔